کلپ نمبر 1534۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ ترجمہ، تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون۔ فذکر، تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ۔ اس رکوع میں کفار کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جوابات بیان ہوئے ہیں۔ ان جوابات کا انداز بیان دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں کو واضح و نصیحت فرماتے رہیں، اور کفار مکہ جو آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نصیحت کرنے سے باز نہ رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب عز و جل کے فضل سے نہ غیب کی جھوٹی خبریں دینے والے اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مبلغ کو نیکی کی دعوت دینے کے دوران اگر لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع کا سامنا ہو تو اس سے دل برداشتہ ہو کر نیکی کی دعوت دینا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ ترجمہ، بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام یقولون، بلکہ کافر کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جتھے ٹوٹ گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے۔ اور وہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے، ان کی بھی ایسی ہی ہوگی۔ تو اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں تم میرے انتقال کرنے کا انتظار کرتے رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ چنانچہ یہ ہوا، وہ کفار بدر میں قتل اور قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات اور اللہ تعالیٰ کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافروں کے ایسے فضول اعتراضات کو دفع کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجنون، کاہن اور شاعر ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ جنون کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور ارشاد فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ شاعر اور کاہن ہونے کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ ترجمہ، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ترجمہ، اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔